اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو۔ اللہ سے پیار کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہے سوال۔ نوائے فقیر کا پیج 73۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا شاہ صاحب نے جواب کیا دیا۔ پورا سوال یہ تھا کہ عشق تو صرف ایک ہی ہستی سے ہو سکتا ہے، پھر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے عشق کیسے ہو سکتا ہے، اللہ سے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ مرشد کامل فرماتے ہیں، رب سے تو ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، وہاں ون سائیڈڈ کمیونیکیشن رہتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کو سن رہے ہوتے ہیں، یہ ون وے کمیونیکیشن ہے۔ ضروری ہے کہ درمیان میں ایک انسٹرومنٹ یا ہستی ہو تاکہ ٹو وے کمیونیکیشن ممکن ہو سکے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ان کی فطرت سے واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر امت کی فطرت کے مطابق عملی نمونہ چھوڑا۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کو من و ان نہیں مان سکیں گے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور عشق نہیں ہوگا، تب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اس طرح نہیں مان سکیں گے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ یہ اور بات کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات بھی نہیں مانتے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو ہمیں رب کی کمیونیکیشن کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کو ہماری نیکیوں اور عبادات کی ضرورت نہیں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ رب نے صرف ہماری بہتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور مختلف کتب بھیجی۔ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ رب نے ہمیں جو کچھ بھی کرنے کو کہا اس میں خود ہماری ہی بہتری ہے، تو پھر ہمیں رب سے از خود پیار ہونے لگتا ہے۔ میرے اچھے ناظرین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب نوائے فقیر پیج 73۔